بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت عثمانیہ کے دوسرے فرمان روا اور خان کی داستان ایپیسوڈ 3۔ ان کے جانے کے بعد انتشا انہیں کچھ دیر تک جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر شاہین کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، امیر اب بتائیں آپ میرے لیے کیا حکم صادر کرتے ہیں؟ شاہین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دیکھو سب سے بڑا مسئلہ تمہاری رہائش کا ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے لشکر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اب تم یہ کہو کہ کیا تم ان لڑکیوں میں رہنا پسند کرو گی جو قیدی بن کر آئی ہیں؟ انتشا چونک پڑی، فوراً کہنے لگی، نہیں، میں کسی بھی صورت ان لڑکیوں کے اندر رہنا پسند نہیں کروں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی رہائش یہاں کسی عمارت میں ہوگی یا خیمے میں؟ شاہین مسکرا دیا، کہنے لگا، ایک سالار کی حیثیت سے میری قسمت میں خیمہ ہی ہے۔ جواب میں انتشا بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، اگر آپ کی رہائش خیمے میں ہوگی تو کیا ایسا ممکن نہیں جہاں آپ کا خیمہ نصب ہو وہاں قریب ہی مجھے بھی ایک چھوٹا سا خیمہ مل جائے جس میں میں اس وقت تک رہ سکوں جب تک جنگوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا؟ شاہین نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، پھر پوچھا، اور جب جنگوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ انتشا مسکرا دی، فوراً بول اٹھی، پہلے آپ خود بتائیں، جب جنگوں کا یہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ شاہین مسکرایا، پھر کہنے لگا، میں نے کیا کرنا ہے؟ جنگوں کا یہ سلسلہ جب ختم ہو جائے گا تو لشکر بروسا کی طرف چلا جائے گا، میں بھی بروسا میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس پر انتشا نے کچھ سوچا، پھر سکھ کا ایک لمبا سانس لے کر کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ شاہین نے بڑے غور سے انتشا کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، ہم گھر کے صرف 3 افراد ہیں، میں، میری اماں اور میرا باپ۔ ماں کا نام امارا ہے، باپ کا نام تور خان ہے۔ شاہین کے خاموش ہونے پر کچھ دیر تک انتشا نے چپ سادے رکھی، کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے دوبارہ شاہین کو مخاطب کیا، کیا بروسا شہر میں اس قدر جگہ نہیں مل سکتی جہاں میں سر چھپا سکوں، باعزت طور پر رہ سکوں؟ انتشا کے ان الفاظ پر شاہین مسکرایا، پھر کہنے لگا، جہاں تک تمہارے رہنے اور پناہ لینے کا تعلق ہے تو میری حویلی کافی بڑی ہے، جب تک تم چاہو اس میں رہ سکتی ہو، لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں ہمارے ساتھ بروسا جانا نصیب نہ ہوگا۔ انتشا چونک اٹھی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو حالات تم نے مجھے سنائے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس اور تمہارا بہنوئی جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے، جس کا نام راجر ہے، وہ ضرور تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے 2 طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ اول یہ کہ اپنا کوئی وفد ہمارے سلطان کے پاس بھیجیں گے اور یہ التماس کریں گے کہ قسطنطنیہ کی ایک شہزادی بولے سے پڑاؤ میں رہ گئی تھی، وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، اسے واپس کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ وہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان کو ایک باری رقم پیش کر سکتے ہیں اور اس کے عوض وہ تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتشا جواب میں بڑی فکر مندی سے شاہین کی طرف دیکھنے لگی تھی، تو کیا ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت سامنے آئی سلطان مجھے ان کے حوالے کر دیں گے؟ شاہین نے پھر کچھ دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اس میں سلطان اور میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، سارا معاملہ تم پر آئے گا۔ اگر ایسا کوئی وفد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف آتا ہے تو یاد رکھنا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سلطان تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ تم جانا چاہتی ہو کہ نہیں۔ اگر تم نے واپس جانے پر آمادگی ظاہر کر دی تو یقیناً تمہیں واپس دیا جائے گا، اور اگر تم نے واپس جانے کے بجائے بروسا جانا چاہا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زبردستی حاصل نہیں کر سکے گی۔ شاہین کی ان الفاظ سے انتشا کے چہرے پر انتہائی خوبصورت اور دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، خوشکن انداز میں کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بروسا جانے سے روک نہیں سکتی۔ میرا چچا اور قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس خواہ 100 دفعہ سلطان کی خدمت پہ بھیجے، میں ہرگز کسی صورت واپس جانا پسند نہیں کروں گی۔ میں خیال کرتی ہوں میں جہنم سے نکل کر اس جگہ آئی ہوں جہاں میں آسودگی سے زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ اب آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ بروسا لے جائیں گے۔ شاہین بھی مسکرا دیا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں
میں تمہیں بروسا لے کر جاؤں گا اور ہماری حویلی میں تمہاری حیثیت ایک مہمان کی سی ہوگی۔ انتیشا سنجیدہ ہو گئی۔ اس کی سنجیدگی کو شاہین نے بھی محسوس کیا تھا۔ پھر اس کی آواز شاہین کی سماعت سے ٹکرائی۔ امیر، معزز مہمان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یوں کہیے میں آپ کی حویلی میں گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہوں گی۔ شاہین جواب میں کچھ کہنے لگا تھا کہ ایک سالار قریب سے گزرا۔ اسی ہاتھ کے اشارے سے شاہین نے اپنے پاس آنے کو کہا۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے کان میں شاہین نے کچھ کسر پسر کی، جسے سن کر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاہین نے انتیشا کو مخاطب کر کے کہا، میں نے اپنے ساتھی کو تمہارے خیمے کا اہتمام کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ تھوڑی دیر تک تمہارا خیمہ نصب ہو جائے گا، تمہیں وہاں منتقل کر دیا جائے گا۔ انتیشا فوراً بول پڑی، امیر، جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کے لشکر میں کوئی عورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں میں آپ سے التماس کروں گی کہ میرا خیمہ کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، شاہین نے ڈارس دیتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، تمہارا خیمہ انتہائی مناسب جگہ ہوگا، جہاں تمہاری ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہوئے تمہاری حفاظت کا بھی بہترین اہتمام کیا جائے گا، اس لیے کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے راجر بیہودہ اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ان سے ہر صورت میں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تحسین آمیز انداز میں انتیشا پھر بات کا رخ بدلتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اس بات کی بے حد خوشی اور آسودگی ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں راجر کو بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ جنگ سے پہلے وہ بڑے گھمنڈ اور تکبر سے کہتا تھا کہ مسلمان تعداد میں ان سے توڑے ہیں، جنگ میں ان کے سامنے زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکیں گے، بھاگنے والی بات کریں گے، پسپائی اختیار کریں گے، شکست اٹھا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس قسم کی بہت سی بیہودہ باتیں کرتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے ہاتھوں اسے شکست ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں اس کا سارا گھمنڈ، اس کا سارا تکبر نچوڑے ہوئے کپڑے کی طرح ختم ہو گیا ہوگا۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا کس قوم سے پالا پڑ گیا ہے۔ جواب میں شاہین ہنس دیا اور کہنے لگا، انتیشا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ یہ روجر یورپی جنگوں میں حصہ لیتا رہا ہے، ان کا انداز رزم آرائی ہم سے مختلف ہے۔ ہمارے لشکری جنگوں کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی صفوں سے اگلی صفوں میں جائیں، اور ایسا کرنے میں وہ سعادت خیال کرتے ہیں، جبکہ ہم سے ٹکرانے والی اقوام کے لشکری اگلی صفوں سے پچھلی صفوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی جان بچا سکیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاہین رکا، پھر کہنے لگا، انتیشا، تم میرے ساتھ آؤ، میں جانتا ہوں تم تھکاوٹ محسوس کر رہی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر شاہین وہاں سے ہٹا اور ایک طرف چل دیا۔ انتیشا چپ چاپ اس کے پیچھے بولی تھی۔ راستے میں انتیشا نے شاہین کو مخاطب کیا، امیر، میرے پاس کچھ نقدی اور انتہائی قیمتی زیورات ہیں۔ جس وقت قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی تھی، اس وقت میں اور میری بہن میری دونوں شاہی خیمے میں تھیں۔ میں نے اپنی بہن میری کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ ہمارے پڑاؤ میں داخل ہوئی تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، بھاگوں گی نہیں۔ لہذا خیمے کے اندر جس قدر نقدی اور زیورات تھے وہ میں نے پہلے سے قبضے میں کر لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انتیشا نے اپنے کمر پر بندھی ہوئی ایک چرمی تیلی کی طرف اشارہ کیا تھا اور گفتگو کو اس نے پھر آگے بڑھایا، میں چاہتی ہوں کہ اس خرجین کی حفاظت کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ پہلے تم میرے ساتھ خیموں کی طرف آؤ، وہاں جا کے صورتحال دیکھنا، پھر تمہاری خرجین کی حفاظت کا بھی اہتمام ہو جائے گا۔ دونوں چلتے ہوئے ایک خیمے کے پاس رک گئے۔ دائیں طرف جو خیمہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہین کہنے لگا، یہ خیمہ میرا ہے، اور بائیں جانب ایک انتہائی خوبصورت چرمی خیمہ تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ خیمہ تمہارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہین اپنے خیمے میں داخل ہوا، انتیشا بھی اس کے پیچھے پیچھے خیمے میں داخل ہوئی۔ دونوں نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر کمر پر بندھی ہوئی خرجین انتیشا نے اتاری اور اسے شاہین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ وہ تیلی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ شاہین مسکرایا اور کہنے لگا، وہ سامنے کونے میں دیکھو، ایک بڑی خرجین پڑی ہوئی ہے۔ چمڑے کی اس خرجین میں یوں جانو میرا سارا اثاثہ ہے، کپڑے ہیں، ضروریات کی دوسری چیزیں ہیں۔ اس تیلی کو بحفاظت اپنے ہاتھوں سے اس خرجین میں ڈال دو اور بالکل بے فکر ہو جاؤ، کوئی تمہاری اس خرجین کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس میں سے جب کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم میرے خیمے میں آ کر اس میں سے نکال سکتی ہو۔ انتیشا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کونے میں گئی اور بڑی خرجین کا منہ کھول کر اپنی چرمی خرجین اس میں ڈال کر
خرچین کا منہ پہلے کی طرح بند کر دیا، دوبارہ شاہین کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور گفتگو کا آغاز اس نے پھر شروع کیا۔ امیر، اس موقع پر میں آپ سے ایک التماس کروں گی، وہ یہ کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ دن کے وقت میں آپ کے خیمے میں رہوں اور رات اس خیمے میں بسر کروں جس کا آپ نے میرے لیے اہتمام کیا ہے؟ جواب میں شاہین ہنس دیا اور کہنے لگا، تم جو چاہو کرو، تمہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دن کو عموماً میں خیمے میں نہیں ہوتا، یہاں بھی مجھے شہر کے علاوہ لشکری امور پر دھیان دینا ہوگا، لہذا تم دن رات کے کسی بھی حصے میں جس خیمے میں چاہو رہ سکتی ہو۔ دونوں خیموں میں تمہاری حفاظت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شاہین اٹھا اور کہنے لگا، اب تم جس خیمے میں چاہو آرام کرو، میں جاتا ہوں، لشکر کے کانے کا اہتمام کرتا ہوں، تمہارا کانا یہیں پہنچ جائے گا۔ جو شخص کانا لے کر آئے گا تکلف نہ کرنا، اس سے کانا لے کر آرام سے کھا لینا، میں لشکر گاہ میں لشکریوں کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی انتیشا کے جواب کا انتظار کیے بغیر شاہین خیمے سے نکل گیا تھا۔ ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے اور بری طرح زخمی ہونے کے بعد قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس نیکومیڈیا شہر کے نواحی میدانوں میں شکست اٹھانے کے بعد نائسا شہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس فرار کے دوران سلطان اور خان اور سلیمان نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکر کی تعداد کم کی تھی، لیکن اس کے باوجود اب بھی اینڈرونکس کے پاس جو لشکر تھا، اسے عددی لحاظ سے سلطان اور خان کے لشکر پر فوقیت حاصل تھی۔ سلطان اور خان نے جب اینڈرونکس کا تعاقب ترک کر دیا اور نیکومیڈیا شہر کی طرف چلا گیا، تب اینڈرونکس ایشیائی شہر نائسا کے نواح میں جا کر پڑاؤ کر گیا تھا۔ سب سے پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان کیا گیا اور خود اینڈرونکس بھی چونکہ زخمی تھا، لہذا شاہی طبیب اس کے گرد جمع ہوئے اور اس کے زخموں کا علاج کرنے لگے۔ اس موقع پر خود راجر اپنی بیوی میری کے ساتھ اینڈرونکس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی احوال پرسی کی، کچھ دیر اپنے لشکر کے نقصان اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے سے انداز میں اس نے راجر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، راجر، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں شکست کیسی ہوئی؟ میں مانتا ہوں میرے اپنے اندازی بھی غلط ثابت ہوئے، لیکن تم تو یورپ کی ان گنت جنگوں میں حصہ لے چکے ہو۔ سسلی کے حکمرانوں نے تمہیں ایک ناقابل تسخیر سالار قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا تمہارے اندازے غلط نہیں ہونے چاہیے تھے، اور پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے تمہارا گمان تھا کہ مسلمان ہمارے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکیں گے۔ دم لینے کے لیے اینڈرونکس رکا، پھر آہ بھرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسی انہونی بات ہے کہ انگنت ریچھوں کے مقابلے میں چند خونخوار بھیڑیے کامیاب ہو جائیں۔ اینڈرونکس جب خاموش ہوا تو راجر نے کچھ سوچا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو کچھ ہوا عارضی اور حادثاتی ہے۔ عنقریب مسلمان ہمارے سامنے اس طرح بھاگیں گے جس طرح ہم نیکومیڈیا سے نائسا کی طرف بھاگتے ہوئے آئے ہیں۔ دراصل میری ان کے ساتھ پہلی جنگ تھی، ان کی رزم آرائیوں کے طریقوں سے میں واقف اور آگاہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ قبل اس کے روجر کچھ کہتا، اینڈرونکس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خود فراموشی کے عالم میں کہنا شروع کیا، جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ترک ہمارے لشکر پر ابدی پہنائیوں سے نکل کر جلال آنگی تقدیر کی عذاب کی طرح ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ صرف آگے بڑھنا جانتے تھے، مڑ کر پیچھے نہ دیکھتے تھے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے ہمارے لشکر کی آرزوؤں کو، سنسان احساسات کو مفلوج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے لشکری ان کا سامنا کرتے ہوئے کتراتے تھے، جبکہ وہ ہماری صفوں میں اس طرح داخل ہوتے تھے جس طرح آگ کے کف آلود طوفانوں میں آندھیوں کے شناسہ جکڑوں کے محرم داخل ہوتے ہیں۔ اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو، ہر نفس کو ترکوں نے مر کی اساس بناتے ہوئے اپنی فتح مندی کو یقینی بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر تک اینڈرونکس کا منہ متحیر و مبہوت سے انداز میں آدھا کھلا رہا، پھر وہ مزید کہنے لگا، جب جنگ عروج پر تھی اور میں اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھا، اس وقت ہی مجھے اپنی شکست کا یقین ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں نے حملہ آور ترکوں کو دیکھا۔ وہ ہمارے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہو رہے تھے جیسے سمندر کے جلال پر ہستیوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے دھان کی بالیوں پر پرندوں کی ڈاریں لپکتی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے ہمارے لشکریوں کو موسموں کے گرد نقاش کے بکھرتے خیال کی طرح اڑا کر رکھ دیا اور ذلت النفس اور روح کی رسوائی کو ہمارا مقدر بنا دیا۔
اینڈرونکس جب خاموش ہوا تو اس کی ڈارس اور تسلی کے لیے بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے راجر کہہ رہا تھا، آپ اس شکست کو دل پر نہ لیں، اسے ایک عارضی دھچکا سمجھیں۔ ابھی ہم نے ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنی ہے، اور خدا کو منظور ہوا تو آنے والی جنگ میں ہم مسلمانوں کی حالت خیموں کی بکھری دھجیوں، ذلت اور پستی کے کفن سے بھی زیادہ ہولناک اور بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ جو جنگ ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، اس میں ان کی عظمت کو رونتے ہوئے ذروں، ان کی ساری شوکت کو ذلت کی پستی، ان کی تمام و ناتمام فضیلت کو انہی کی خواہشوں کی گندگی میں تبدیل کر کے رکھیں گے۔ اینڈرونکس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ تمہاری زبان مبارک ہو، اب ترکوں سے انتقام لینا یوں جانو ہمارے لیے ایک فرض بن چکا ہے جسے ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ راجر دھاڑتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور یہ فرض عنقریب پورا ہوگا۔ اس وقت میں ایک اور انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اینڈرونکس نے چونکتے ہوئے انداز میں روجر کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کہو کون سا اہم مسئلہ ہے؟ بھاری افسردہ اور اداس سی آواز میں راجر کہنے لگا، دراصل انتیشا مسلمانوں کے لشکر میں رہ گئی ہے۔ جس وقت ہمیں شکست ہوئی، ہمارا لشکر پسپا ہو کر بھاگا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پڑاؤ میں سو رہی تھی یا تعاقب کے دوران اسے پکڑا گیا۔ بہرحال ہمارے مخبر یہ خبر دے چکے ہیں، انتیشا اس وقت مسلمانوں کے پڑاؤ میں ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک وفد مسلمانوں کی طرف روانہ کروں، اور وہ وفد مسلمانوں کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر انتیشا کی واپسی کا مطالبہ کرے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے لشکر میں جس قدر لڑکیاں مسلمانوں نے تعاقب کے دوران گرفتار کر لی ہیں، ان سے متعلق بھی بات کی جائے۔ اس کے لیے مسلمانوں کے سلطان کو ایک باری رقم کا لالچ دیا جائے تاکہ وہ گرفتار ہونے والی ہماری لڑکیوں کو رہا کر دے۔ تھوڑی دیر دکھ بھرے انداز میں اینڈرونکس خاموش رہا، ہونٹ کاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، راجر، میں سارے معاملات تم پر چھوڑ آتا ہوں۔ تم جو کچھ کرو گے میں سمجھوں گا وہ میری طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اینڈرونکس نے راجر کی بیوی اور اپنی بھتیجی میری کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنا شروع کیا، میری بیٹی، مجھے مسلمانوں کے ہاتھوں انتیشا کے گرفتار ہونے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ میری اپنی جگہ بالکل پرسکون اور مطمئن کڑی تھی، اس لیے کہ جو کچھ انتیشا نے کیا تھا وہ اپنی بڑی بہن میری کے مشورے اور اس کی رضامندی سے کیا تھا، لہٰذا میری کچھ نہ بولی، چپ چاپ اس نے اپنی گردن جھکائے رکھی۔ اینڈرونکس نے اس بار روجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، راجر، انتیشا کی واپسی کے لیے مسلمان جس قدر رقم طلب کریں انہیں ادا کر کے ہر صورت میں انتیشا کو واپس لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جب اینڈرونکس نے راجر اور میری کو جانے کی اجازت دے دی، تب دونوں میاں بیوی اس کے پاس سے ہٹ گئے تھے۔ نائکومیڈیا شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان اورخان نے بہترین انداز میں شہر کا نظم و نسق درست کیا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے شہریوں پر جس قدر ٹیکس لگا رکھے تھے سب معاف کر دیے گئے، شہر کو امان دے دی گئی، ہر ایک کو یہ آزادی دے دی گئی کہ وہ چاہے تو نائکومیڈیا شہر میں رہے، اور اگر کہیں اور جانا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی آزادی ہوگی۔ مسلمانوں کے اس حسن سلوک سے نائکومیڈیا کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کوئی بھی شہر چھوڑ کر نہ گیا۔ ایک روز سلطان اورخان، سلیمان، شاہین اور چند دیگر سالار اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد کے ارکان کا جو سربراہ تھا اس نے اپنے انداز اور اپنی تہذیب کے مطابق سلطان کو تعظیم دی۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو سلطان نے اسے مخاطب کیا، کہو تمہارے حکمران نے کس مقصد کے تحت تمہیں ایک وفد کی صورت میں ہماری طرف روانہ کیا ہے؟ اس پر وفد کے اراکین کا سربراہ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کے عظیم حکمران، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ قسطنطنیہ کی ایک شہزادی جس کا نام انتیشا ہے، وہ گزشتہ جنگ کے دوران آپ کے لشکریوں کے ہاتھوں گرفتار ہو چکی ہے اور اس وقت آپ کے لشکر میں ہے۔ ہمارے بادشاہ کا مطالبہ ہے کہ اس کی بھتیجے کو واپس کر دیا جائے۔ اس کے لیے جس قدر رقم کا مطالبہ آپ کریں گے ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے شہنشاہ کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اسی جنگ کے دوران جو نصرانی لڑکیاں گرفتار ہو کر آپ کے لشکر میں موجود ہیں
انہیں بھی رہا کر دیا جائے اور ان کی رہائی کے لیے بھی ہم معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان اور خان کچھ دیر بڑے غور سے آنے والے وفد کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے انتیشہ کو یہاں بلاؤ۔ شاہین اپنی جگہ سے اٹھا، قریب کھڑے ایک سالار سے اس نے کہا، جس پر وہ وہاں سے چلا گیا اور شاہین دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس سالار کے ساتھ انتیشہ وہاں آئی۔ اسے دیکھتے ہی سلطان نے اسے مخاطب کیا، بیٹی، تمہارے چچا اینڈرونیکس نے ایک وفد کے ارکان کو میری طرف بھجوایا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ قسطنطنیہ کی شہزادی یہاں رہ گئی ہے، لہٰذا اسے واپس لے جانے کے لیے ہم معقول رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان اور خان نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ انتیشہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں سارا معاملہ تم پر چھوڑتا ہوں، تم پر کوئی جبر، کوئی سختی نہیں ہے۔ تمہیں لے جانے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، خود ہی ان کو جواب دو کہ تم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ انتیشہ وفد کی طرف مڑی اور ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم سب مجھے جانتے ہو کہ میں ہی اینڈرونیکس کی بھتیجی انتیشہ ہوں؟ ان سب نے جب اس بات میں جواب دیا، تب انتیشہ پھر بولی، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میری بڑی بہن میری کی شادی سسلی سے آنے والے راجر سے ہو چکی ہے۔ اس پر بھی سب نے اس بات میں جواب دیا۔ انتیشہ نے تیسرا سوال داغ دیا، اور تم سب یہ بھی جانتے ہوگے کہ راجر میرے چچا اینڈرونیکس پر زور دے رہا تھا کہ مجھ کو بھی اس کے حرم میں داخل کرے۔ اس پر بھی جب ارکان نے اس بات میں جواب دیا، تب انتیشہ غصے اور غضبناکی میں بھڑک اٹھی، اگر تم سب یہ جانتے ہو تو کیا تم میں سے کسی کو یہ توفیق ہوئی کہ آگے بڑھ کر راجر کا دامن پکڑے اور اسے یہ کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا تم میں سے کسی نے اپنے بادشاہ کے کان میں یہ بات کہی کہ انتیشہ کا راجر کے حرم میں داخل کیا جانا انتہائی معیوب اور برا فعل ہوگا؟ وفد کے ارکان جب خاموش رہے، تب انتیشہ نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور دوبارہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم میں سے کسی کے پاس بھی میرے ان سوالوں کا جواب نہیں۔ جب تم وہاں میری کوئی مدد، کوئی حمایت نہیں کر سکتے، میرے حق میں ایک لفظ نہیں بول سکتے، تو میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ دیکھو، میں نفرتوں کے رنگ و روپ، بدی کے چائے اندھیروں، خطرات کے منڈلاتے سایوں اور فاسد تمدن کے سیلاب سے نکل کر لطف و محبت کی روشنیوں، شرافت و نجابت کے جمال اور انسانیت کی ضیاء خیزی میں آ گئی ہوں۔ یہاں میں مطمئن ہوں، خوش ہوں اور آسودہ ہوں۔ اب تم مجھے لینے آ گئے ہو تاکہ دوبارہ مجھے ان لوگوں میں لے جاؤ جو انسانوں کے بدی کی کالک میں لپٹی پیاس ثابت ہوئے ہیں، جو نفرت کے گیت گاتی پانیوں میں برائیوں کے محور کڑے کرتے ہیں۔ تم مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہو تاکہ مجھے ایسے لوگوں کی قربان گاہوں پر لے جا کر کھڑا کر دو۔ میں اب ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ واپس جا کر میرے چچا اینڈرونیکس سے عمومیت کے ساتھ اور روجر سے خصوصیت کے ساتھ کہنا کہ میرا اب ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ یوں جانو، میں مسلمانوں کے اندر آ کر مسلمان ہو چکی ہوں، لہٰذا قسطنطنیہ کی سلطنت ہی نہیں بلکہ وہاں کسی عزیز و اقارب کے ساتھ اب میرا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میرے خیال میں میری طرف سے اتنا ہی جواب کافی ہے۔ میں کسی صورت بھی قسطنطنیہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، خواہ تم سلطان کو اس کے لیے کتنی ہی باری رقم پیش کرو۔ سلطان محترم نے سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آخری فیصلہ یہی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی۔ یہی میرا گھر ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے۔ قسطنطنیہ کے فاسد تمدن سے میرا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ انتیشہ جب خاموش ہوئی، تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، بیٹی، جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب تم یہاں بائیں جانب خالی نشست پر بیٹھو، اس لیے کہ وفد کے یہ ارکان ایک اور مطالبہ بھی لے کر آئے ہیں۔ تمہارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو نصرانی لڑکیاں تمہارے لشکر کے تعاقب کے درمیان گرفتار ہوئی ہیں، ان کو بھی تم معقول رقم دیتے ہو اور انہیں رہا کر دیا جائے۔ ساتھ ہی سلطان نے ایک سالار کو حکم دیا کہ ساری لڑکیوں کو وہاں لایا جائے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، انتظار ہوتا رہا، یہاں تک کہ جنگ کے دوران گرفتار ہونے والی ساری لڑکیوں کو وہاں لایا گیا۔ پھر سلطان نے وفد کے ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ وہ لڑکیاں ہیں جو جنگ کے دوران گرفتار ہوئیں۔ دیکھو، عورت کسی مذہب، کسی دین سے تعلق رکھتی ہو، قابل احترام اور واجب عزت ہے۔ یہ سب سامنے کھڑی ہیں، ان سے پوچھو کہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔
وفد کے ارکان کی نگاہیں شرم کے مارے جھکی ہوئی تھی، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی سماعت سے سلطان کی آواز پھر ٹکرائی، دیکھو انتیشا نے تمہارے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا، جہاں تک ان لڑکیوں کا تعلق ہے تم ان لڑکیوں کی رہائی کے لیے کافی بڑی رقم پیش کرتے ہو، دیکھو ہم لوگ ان کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتے، نہ تم سے رقم کا مطالبہ کرتے ہیں، میں ساری لڑکیوں کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سلطان کے ان الفاظ پر وفد ہی نہیں بلکہ وہ لڑکیاں بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ سلطان سے اجازت لے کر نیسا سے آنے والے افراد اپنی قیدی لڑکیوں کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ نیسا شہر کے نواح میں چند روز قیام کرنے کے بعد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اور اب راجر کے کہنے پر اس نے نئے سرے سے جنگ کی تیاریوں کی ابتدا کر دی تھی۔ قسطنطنیہ سے رسد اور کمک کا سامان بڑی تیزی سے پہنچنے لگا تھا۔ یورپ کے کچھ دوسرے ممالک سے بھی استدعا کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں قسطنطنیہ کے بادشاہ کی مدد کرے تاکہ یونانیوں کا جو علاقہ ایشیا میں ہے انہیں ترکوں سے محفوظ کیا جا سکے۔ بہرحال اینڈرونکس اور راجر دونوں نے مسلمانوں سے اپنی شکست کا داغ دھونے اور انتقام لینے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ادھر سلطان اورخان تک بھی اس کے طلایہ گر دشمن کی جنگی تیاریوں کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ نیقمیڈیا میں قیام کے دوران سلطان نے بھی اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ انہیں کوئی رسد و کمک بروسا نے نہ منگوائی، جو لشکر پہلے سے موجود تھا اسی پر بھروسہ و اعتماد رکھا۔ تاہم مشرقی، شمالی و جنوبی اناطولیہ کے میدانوں میں جو سلجوقی ریاستیں تھیں وہاں سے جنگجو رضاکار سلطان اورخان کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح جہاں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا، وہاں سلطان اورخان کی عسکری طاقت بھی پہلے کی نسبت زیادہ مستحکم و مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس اب بالکل صحت مند و تندرست ہو چکا تھا۔ ایک روز وہ اپنے پرتعیش خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے میں اس کی بھتیجی اور راجر کی بیوی میری داخل ہوئی۔ اینڈرونکس نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک خالی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ میری آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس نشست پر بیٹھ گئی۔ اینڈرونکس کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، میری بیٹی، لگتا ہے تم کچھ کہنے کے لیے آئی ہو، اس لیے کہ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ تمہارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ میری سنبھل کر بیٹی، پھر اپنے چچا اینڈرونکس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بڑے ابا، میں آپ کے پاس دو بڑے اہم موضوع لے کر آئی ہوں، یوں جانو کہ ان میں سے ایک خبر اچھی ہے اور ایک بری۔ راجر بھی میرے ساتھ آتا لیکن وہ لشکر کی تیاری میں بری طرح مصروف ہے۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہماری جس قدر لڑکیاں گرفتار ہوئی تھیں وہ وفد کے ان ارکان کے ساتھ ہمارے پڑاؤ میں پہنچ گئی ہیں جنہیں ہم نے مسلمانوں کے سلطان اورخان کی طرف روانہ کیا تھا، اور بری خبر یہ ہے کہ انتیشا نہیں آئی۔ میں وفد کے ارکان سے خود مل کر آ رہی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے سلطان کے پاس گئے تو ان کی موجودگی میں سلطان نے انتیشا کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے یا مسلمانوں میں رہنا چاہتی ہے۔ وفد کے ارکان کہہ رہے تھے کہ انتیشا نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور مسلمانوں میں رہنے پر اپنی رضامندی اور خواہش کا اظہار کر دیا ہے، لہذا وہ وفد کے ارکان کے ساتھ نہیں آئی۔ میری بظاہر بڑی سنجیدہ، افسردہ اور اداس دکھائی دے رہی تھی، لیکن باطنی طور پر وہ بالکل خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے اس انکشاف پر اینڈرونکس کچھ دیر تک خاموش رہا اور سوچتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، انتیشا نے بہت برا کیا، اسے وفد کے ارکان کے ساتھ ہمارے پاس آ جانا چاہیے تھا، اور ہم سے جو اسے شکایت و گلہ تھا وہ آ کے ہمارے سامنے کہنا چاہیے تھا، ہم اس کی ضرور تلافی کرتے۔ اینڈرونکس کچھ دیر تک خاموش رہا، اس کے بعد پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس نے کچھ برا بھی نہیں کیا، اس لیے کہ راجر لگاتار تقاضا کر رہا تھا کہ انتیشا کو اس کے حرم میں داخل کر دیا جائے۔ میں اس انہونی کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن راجر اسے ٹلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دوران میں انتیشا کے اطوار کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھائے گی جس کے ذریعے وہ راجر کے اس مطالبے سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ میرے خیال میں اس نے جنگ سے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہوگا
کہ وہ مسلمانوں میں چلی جائے گی تاکہ راجر کی در اندازی سے بچ سکیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ بیٹی، مجھے تمہاری چھوٹی بہن کے اس طرح مسلمانوں میں چلے جانے کا افسوس تو بہت ہے، لیکن اس معاملے میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ جواب میں میری نے اپنی خوشی، اپنی طمانینت کو کسی حد تک چھپاتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ کسی اور کا، کوئی دوش، یہ انتیشہ کا ایک ذاتی فعل ہے۔ اس نے جیسا فیصلہ کیا اس پر اس نے عمل کر لیا۔ اس سلسلے میں ہم اب اس قابل بھی نہیں کہ اس سے کچھ کہہ سکیں، اور اب خاموشی کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ دکھ بھرے انداز میں اینڈرونکس پھر کہنے لگا، تو ٹھیک کہتی ہے میری بچی، انتیشہ نے جیسا چاہا ویسا اس نے کر دیا۔ میری بیٹی، تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میری اپنی جگہ پر کڑی ہو گئی، کہنے لگی، نہیں، میں انہی دو امور پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئی تھی، اب میں جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری وہاں سے جانے لگی تھی کہ اسے کچھ یاد آ گیا۔ یکدم پھر وہ نشست پر بیٹھ گئی اور اپنے چچا اینڈرونکس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں ایک بات تو آپ سے گوش گزار کرنا بھول ہی گئی۔ اینڈرونکس نے اس کی طرف دیکھا، کیسی بات میری بیٹی؟ بڑے ابا، جیسا کہ انتیشہ نے وفد کے ارکان کے ساتھ آنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا راجر نے بڑا تاثر لیا ہے، وہ بڑا بیزار، بڑا برہم، ناراض اور غضبناک ہے۔ وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وفد کے ارکان کے ساتھ انتیشہ واپس لوٹ آئے گی، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو یہ اس کی برہمی اور ناراضگی کا باعث بنا ہے۔ اب انتیشہ کو واپس لانے کے لیے وہ ایک انتہائی قدم اٹھا رہا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، چونکہ ہم مسلمانوں سے اپنی شکست کا انتقام لینے کا ارادہ کر چکے ہیں، لہذا جب آئندہ ہماری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی تو راجر کا یہ اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس انتیشہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہے، لہذا جس وقت جنگ اپنے عروج پر آئے گی تو انتیشہ اکیلی ان کے پڑاؤ میں موجود ہوگی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے راجر نے اپنے چند دستے ترتیب دیے ہیں، ان کا تعلق ان وحشی قبائل سے ہے جو سلسلے سے اس کے ساتھ آئے ہیں۔ جس وقت مسلمانوں کے ساتھ آئندہ جنگ اپنے عروج پر ہوگی، جو دستے اس نے ترتیب دیے ہیں وہ ایک چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوں گے، اور پڑاؤ کی حفاظت پر اگر کوئی ہوا تو اس کا خاتمہ کر کے انتیشہ کو وہاں سے اٹھا کر واپس لائیں گے۔ راجر کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں انتیشہ کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں، لہذا وہ پڑاؤ کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کریں گے، لہذا انتیشہ کو وہاں سے لانا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میری کی اس انکشاف پر اینڈرونکس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر کسی قدر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، تمہارا شوہر روجر ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر کے دیکھ لے، اس طرح وہ انتیشہ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی بڑی ہمت اور جواں مردی ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کے پڑاؤ سے کوئی چیز اٹھا کر لانا آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری اٹھ گئی اور کہنے لگی، میں اب جاتی ہوں۔ پھر وہ اینڈرونکس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔